یہ بھی سو جائیں گے، اور اس کے بعد رہ کون جائے گا؟ تو پنجابی میں کہتے ہیں جو سوتا ہے، جو سوتا ہے، زور سے بولے جو آپ کے برابر میں سو رہا ہوں وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائے، تو یار کھوتے کھوتے کی گل ہو رہی ہے، جو سوتا ہے سوتا ہے، اب اردو والا ہو یا پنجابی والا ہو، تو ہمیں سونا نہیں ہے، ہمیں جاگنا ہے اور جگا کے رکھنا ہے ساری ٹیموں کو، یہ حرارگی کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے، پھر ہم دیکھیں اس بزنس میں کتنی تیزی سے آگے جانا شروع کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے کی، اور مجھے امید ہے کہ کچھ حد تک آپ اس تمام سسٹم کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی طرح اس بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، ہم کبھی بھی کسی بھی لمحے، کسی بھی پل کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں سر۔ نمبر 2، انفارچونیٹلی کسی بھی حادثے کا شکار ہم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہم کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اطمینان سے دیکھ لیجیے ان 3 لفظوں کو لکھ کر کہ جو ذمہ داری آپ کے کاندھے پر ہے، اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی کنڈیشن کا شکار ہو گئے، کون کون سفر کرے گا؟ اگر آپ بیمار ہو گئے تو پیچھے کچھ ایسے ریسورسز ہیں کہ آپ کا علاج بڑے آرام سے ہو سکے اور آپ کے بچے کسی کے آگے کیوں نہ کریں۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کے والدین اس کنڈیشن میں آ گئے تو آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی کبھی کوئی کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو ہم خود کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اچانک سے ہم میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا، کبھی دیکھا آپ نے روڈ کے سگنلز میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ کر آتے ہیں اور گاڑی کا ڈور لاک کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں یہ لوگ جن کا ہاتھ کیوں ہے؟ میں اکثر لوگوں سے زندگی میں سوال کرتا ہوں کہ ہم زندگی میں ویژن بناتے کیسے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ اگر ہم نے ہی پوری کرنی ہے تو واقعہ تھا، میں نہیں بات کرتا جی ایم آئی کی، چھوڑ دیں جی ایم آئی، ایک سائڈ رکھتے ہیں، آئیے زندگی میں تھوڑا سا حقیقت پسند بن کر بات کریں۔ کیا یہ تینوں کنڈیشنز ہر وقت، یہ 3 تلواریں ہمارے سر پہ لٹکی بھی ہے یا نہیں لٹکی بھی ہے؟ لٹکی بھی ہے یا نہیں؟ ہم نے اس کے لیے کچھ پلان کیا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو میں یہاں سے سروائیو کر جاؤں گا؟ بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سدا اسی طرح جوان رہیں گے، ہم اسی طرح ایکٹیو رہیں گے، ہماری آواز میں یہی روح کا دبا، ہمارے ہاتھ پاؤں میں یہی انرجی رہے گی۔ سر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ آج کے بزرگوں کو دیکھ لیں، یہ کل کے آپ سے اچھے جوان تھے مگر یہ آج بزرگ ہو گئے۔ کل آپ نے بھی اسی طرح عمر کے اگر اس حصے کو پہنچ گئے تو سر بڑا مشکل ہو جائے گا زندگی میں آگے بڑھنا۔ سنجیدگی سے سوچئے، اپنی زندگی کو حقیقت کے آئینے میں رکھ کر دیکھیے کہ اگر آپ 20 سال جاب کریں یا بزنس کریں، آپ سیونگ کتنی کر سکتے ہیں، بچت کتنی کر سکتے ہیں جس سے آپ کا گھر بنے گا، گاڑی بنے گا، بیٹی اور بہن کی شادی ہوگی۔ اطمینان سے اپنے ساتھ یہ سوال لکھ کر خود بیٹھیے گا تنہائی میں، آپ کو جواب مل جائے گا کہ آپ زندگی کو لے کر کہاں جا رہے ہیں۔ پھر حقیقت پسند بن کر پلان کیجیے گا کہ ایک آپشن آپ کے ہاتھ میں آلریڈی ایسا ہے کہ جسے آپ سنجیدگی سے فل ٹائم اگر 2 سال محنت کریں تو آپ کی زندگی بدل کے رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یا بہت سارے لیڈرز بھی میرے ایسے بیٹھے ہیں جنہیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت جلد کامیاب ہو سکتے ہیں مگر ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی شارٹ ایگزامپل آپ سے بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ افریقہ میں بندر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، انہیں پکڑنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ایک ٹیکنیک جو ہے وہ اڈاپٹ کی کہ جس کے تھرو انہوں نے سوچا کہ ہم بندرز کو پکڑ لیں۔ کوکونٹ کا یہ جو خالی شیلف ہوتا ہے ناریل کا، اس میں انہوں نے ایک سوراخ کیا اور وہ سوراخ اس طرح سے تھا کہ بندر کا ہاتھ اس کے اندر جا سکتا تھا، کیونکہ بندر بڑے شوق سے کھاتا ہے پینٹس، تو باہر جو ہے وہ مونگ پھلی کے دانے کچھ دور تک ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی بندر کو ملتے ہیں وہ مزے میں کھاتے کھاتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اس ہال میں کافی سارے آلریڈی مونگ پھلی کے دانے ہیں، وہ فوراً اپنا ہاتھ اندر ڈالتا ہے اور یہ مٹھی بند کر لیتا ہے۔ جب وہ یہ مٹھی بند کر لیتا ہے
تو وہ سوراخ اس قسم کا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ یوں تو جا سکتا ہے، مٹھی بند کرنے کے بعد یہ پھنس جاتا ہے. اب جب یہ پھنس جاتا ہے تو وہاں دوسری طرف انہوں نے اس پہ ایک ڈوری باندھی ہوتی ہے اور اسے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بندر آہستہ آہستہ شکاریوں کے قریب تو جاتا رہتا ہے مگر اپنی مٹھی نہیں کھولتا کہ یہ چند دانے چھوڑ دوں تو زندگی میں آزادی اس کا مقدر ہے. نہیں، یہ ان چند دانوں کے لیے کھینچتا کھینچتا ایک پنجرے میں بند ہو جاتا ہے. شاید ہم بھی کچھ اسی طرح ہو گئے ہیں کہ زندگی میں کچھ چھوٹا موٹا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مٹھی بند کی ہوئی ہے، وہ مٹھی بند کر کے بیٹھے ہوئے چھوٹی سی جاب کے نام پر، چھوٹے سے کاروبار کے نام پر. اور شاید زندگی اسی طرح ہمیں ڈیلی گھسیٹتے گھسیٹتے روزانہ 8 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے، 16 گھنٹے کے لیے ایک پنجرے میں بند کر دیتی ہے. اور ہم اسی طرح ڈیلی کھینچتے چلے جاتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں. جی ایم آئی میں آنے سے پہلے میرا اپنا چھوٹا سا بزنس تھا میڈیسنس کا. میں امریکہ سے امپورٹ کر رہا تھا اور سارے پاکستان بھر میں بیچ رہا تھا. الحمدللہ جب جی ایم آئی سامنے آئی، کمپیئر کیا، کمپیئر کرنے کے بعد ہم نے رکھے ہی نہیں کچے کھڑے پانی میں، لیا تیرا نام اور کود پڑے پانی میں. اپنے زندگی بھر کے بزنس کو جو کہ اپنا گھر، اپنی گاڑی بیچ کے بنایا تھا، ایک سائڈ میں کر دیا. اور الحمدللہ اس 1.5 سال میں وہ سب کچھ جی ایم آئی سے بنایا جو آئندہ 10 سال میں اپنے بزنس سے نہیں بنا سکتا تھا. الحمدللہ اسی پلیٹ فارم سے اس قابل ہوا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے الحمدللہ اپنی معراج بھی کر لی. کہ زندگی میں ایک بڑی خواہش تھی کہ اللہ کریم وہ دن بھی لائے، وہ دن بھی زندگی میں آئے کہ میں بھی اس قابل ہو جاؤں کہ میری معراج ہو جائے. کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے حرم تک پہنچا. الحمدللہ چند دن ہوئے ہیں، ابھی حج کی سعادت ادا کر کے واپس آئے. اور یہ ساری بہاریں زندگی میں جی ایم آئی سے ہیں. الحمدللہ ان بہاروں کو آپ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، پلان کریں، سسٹم کو سمجھیں تو انشاءاللہ بڑی تیزی سے آپ آگے بڑھنا شروع کر دیں گے. اسی نیک امید کے ساتھ آپ سے جڑا ہو رہا ہوں کہ کڑی دھوپ کو ایک شام مٹا دیتی ہے. کڑی دھوپ کو، دوپہر کا وقت ہو، دھوپ میں کھڑے ہو کے یاد کرنا، کڑی دھوپ کو ایک شام مٹا دیتی ہے. مت کڑی دھوپ میں یہ بات بھلائے رکھنا، اور منزلیں خود سمٹ آئیں گی قدموں میں تیرے. جو قدم رانا ظفر کے ساتھ بڑھائے ہیں بس یوں ہی بڑھائے رکھنا. تھینک یو ویری مچ.